حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے والا گنہگار ہو کر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے بندہ صاف پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی مشکلات اور قبر کے اندھیروں، حشر کی ہولناکیوں اور صراط کے پل جیسے نازک مراحل سے سرخرو فرما دیتا ہے۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رب کریم کی خاص رحمت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دعا دل کے زنگ کو دھو دیتی ہے اور روح کو ایسی تازگی عطا کرتی ہے کہ بندہ اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے آزاد ہو کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی عاجزی اور معافی کی ایسی فریاد ہیں جسے اللہ رد نہیں فرماتا۔ جو شخص دل سے اس دعا کو پڑھے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ سے بخشش مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو اسے پڑھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ خوف اور گھبراہٹ میں ہوں گے، یہ دعا پڑھنے والا بندہ سکون میں ہوگا۔ یہ دعا اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے کہ گناہوں سے بھرا ہوا دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کے نور میں نہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ مبارک سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہمیشہ اس تسبیح کا ورد جاری رکھا۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کی سچائی پر یقین رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کا ایمان اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا آغاز ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنا مال و جان اور وقت اسلام کی خدمت میں وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی اور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں 3 دن قیام کیا۔ جب کفار مکہ غار کے دہانے تک آ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور پھر وہ مدینہ پہنچے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت میں اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی بے حد ایمان افروز ہے۔ وہ جو پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، ایک دن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں کسی نے ان کو بتایا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے اور اپنی بہن کے گھر پہنچے، لیکن جب قرآن پاک کی آیات سنی تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی وہ تحریر دکھاؤ، اور جب انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات پڑھی تو ان کے دل میں ایمان کی روشنی پھوٹ پڑی اور وہ سیدھے دار ارقم گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو طاقت ملی اور وہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اسلامی سلطنت وسیع ہوئی، عدل و انصاف کے دروازے کھلے اور دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص کس طرح اللہ کے دین کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی شجاعت اور علم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت آئے اور وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ میدان
بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے جگری سے لڑائی کی اور کئی سرداروں کو جہنم رسید کیا۔ ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ وہ دشمن کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھتے اور دشمنوں کے دلوں میں ہیبت طاری کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اپنی نیابت سونپی اور ان کی حکمت عملی نے کئی مشکلات کو آسان بنایا۔ یمن میں ان کا عدل آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی علمی بصیرت ایسی تھی کہ بعد کے دور میں بھی آپ کے اقوال مبارک اور فیصلے امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی اثار و سخاوت کی درخشاں مثال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف حاصل ہوا اور اسی وجہ سے انہیں ذو النورین کا لقب ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب مدینہ میں پانی کی قلت تھی اور ایک یہودی کنویں کا مالک تھا جو پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے علاوہ جب غزوہ تبوک کے لیے چندہ کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں دینار اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں قرآن مجید کی کتابت اور اس کی ایک قرأت پر امت کا جمع ہونا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کر دی لیکن مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہیں ہونے دی۔ ان عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کا تسلسل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسے اپنی جان و مال، وقت اور عزت کو قربان کر دیا جائے۔ یہ واقعات ہمیں صبر، استقامت، قربانی، ایمان، وفاداری اور اخلاص کی روشن مثالیں دیتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ احد کے میدان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا۔ جب مشرکین نے تیر برسائے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور ان کے ہاتھ شل ہو گئے لیکن وہ ہٹے نہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حفاظت فرمائی۔ ان کی بہادری اور ایثار کا یہ منظر قیامت تک تاریخ میں زندہ رہے گا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور اسلام کے پہلے تلوار اٹھانے والے تھے۔ جب مکہ میں اسلام کا چرچا ہوا اور مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ انہوں نے مدینہ میں بھی ہر مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ ان کا دل ایمان سے لبریز تھا اور اللہ کی رضا ان کا مقصد تھا۔ جنگ یرموک میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی صفوں کو چیر کر لشکر کے قلب تک پہنچے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، اخلاص اور بہادری ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے افراد میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی۔ بدر کے میدان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے دشمن پر تیر پھینکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ سعد کے تیر کو نشانہ بنا دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے دعا کی قبولیت کا خاص مقام دیا تھا، ان کی دعائیں رد نہ ہوتی تھیں۔ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فارسیوں کے خلاف زبردست قیادت کی اور اللہ نے ان کے ہاتھوں ایران کو شکست دی۔ ان کی حکمت عملی اور بہادری نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار ساتھیوں میں سے تھے جنہیں امین الامت کا لقب دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدر، احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ احد کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر خود کی کڑیاں پیوست ہو گئیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے انہیں نکالا، یہاں تک کہ ان کے اپنے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی قناعت، دیانت اور اخلاص کا نمونہ تھی۔ شام کی فتوحات میں ان کا کردار نمایاں رہا اور ان کی قیادت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ ان کی تجارت میں برکت دی گئی، لیکن انہوں نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا تو انہوں نے سینکڑوں اونٹ کا سامان راہ خدا میں دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہونے کا ذکر کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو گئے اور دنیا کی محبت سے دل ہٹا لیا۔ انہوں نے اپنے مال کو مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ ان کی سادگی اور خوف خدا کی مثالیں آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ جاتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے اعتبار سے سب سے آگے فرمایا، یمن کی طرف معلم اور قاضی بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا، اے معاذ جب فیصلہ کرو تو کتاب اللہ سے کرو، اگر نہ پاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کرو، اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو اور اللہ سے ڈرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم، عدل اور تقوی کے ایسے نمونے پیش کیے کہ یمن والے ان کے کردار پر فخر کرتے تھے۔ شام میں طاعون کی وبا میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ان کی دعائیں، ان کے الفاظ، ان کا علم آج بھی اہل ایمان کو روشنی دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے والا گناہ گار ہو کر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے بندہ صاف پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی مشکلات اور قبر کے اندھیروں، حشر کی ہول ناکیوں اور صراط کے پل جیسے نازک مراحل سے سرخرو فرما دیتا ہے۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رب کریم کی خاص رحمت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دعا دل کے زنگ کو دھو دیتی ہے اور روح کو ایسی تازگی عطا کرتی ہے کہ بندہ اپنی سابقہ تمام زندگی کے تمام گناہوں سے آزاد ہو کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی عاجزی اور معافی کی ایسی فریاد ہے جسے اللہ رد نہیں فرماتا۔ جو شخص دل سے اس دعا کو پڑھے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ سے بخشش مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جو اسے پڑھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ خوف اور گھبراہٹ میں ہوں گے، یہ دعا پڑھنے والا بندہ سکون میں ہوگا۔ یہ دعا اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے کہ گناہوں سے بھرا دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کے نور میں نہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ مبارک سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہمیشہ اس تسبیح کا ورد جاری رکھا۔ وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت ایمان افروز ہے۔ ایک دن وہ روتے ہوئے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے حنظلہ کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت دل سے نکل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہی حال ہمارا بھی ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت پر رہو
جو میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ راستوں میں مسافیہ کریں، مگر اے حنظلہ ایک وقت عبادت کے لیے ہے اور ایک وقت دنیا کے لیے، یعنی ایمان کی حلاوت کو تازہ رکھنے کے لیے دل کو بار بار اللہ کی طرف جھکانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے زندہ فرما دے، ہماری روحوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے، ہمارے سینوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمارے ایمان کو ہمیشہ تازگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے فریب کاریوں سے بچا لے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھے دیکھ رہے ہوں گو کہ تجھے نہ دیکھ سکیں مگر یقین کامل رکھتے ہوں۔ اے رب کریم ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا اور حوض کوثر سے سیراب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔